الحمد للہ احمدہ واستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ. اما بعد، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وہ آیات اور اس سے پہلے کی چند آیات کا سلسلہ جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرے سے ہے. جنگ احد جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جن وجوہ یا وجوہات کی بنا پر وہ شکست ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا تھا، بتایا تھا مسلمانوں کو کہ تم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. ان کے دل کا حال بتایا تھا، کیونکہ دل کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور جو ان سے انڈسپلن سرزد ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے کمانڈر کی بات کو ٹھیک سے نہیں سمجھا اور مانا تھا، تو اس کی وجہ سے جو نتائج ان کے سامنے آئے، وہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی تھی. وہاں سے آگے چونکہ یہ سورہ 200 آیات پر مشتمل ہے، تو 180 تک کی آیات ہم لوگوں نے سن لی. اب 20 آیات جو ہیں اس میں 2 حصے کا مضمون ہے. ایک پہلا حصہ آج ہم لوگ سنیں گے، اور آخری حصہ جو ہے وہ سورہ کے خاتمے کے طور پر ہے، اور اس کی مناسبت سورہ بقرہ کے خاتمے سے ہے. اور ابھی حال میں ہی ہم لوگوں نے یعنی 35-36 ہفتے پہلے تک سورہ بقرہ کو سنا ہے، اور اس سورہ کا سلسلہ لگ بھگ 34-35 ہفتے سے چل رہا ہے. تو اس کے پہلے سورہ بقرہ سنا تھا، تو اس کی جو آخر کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور وہ جنرلی ہم لوگ پڑھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں، جو مضمون اس میں تھا، جس طرح سے دعائیہ انداز تھا، وہی مضمون اور اسی طرح کا دعائیہ انداز اس سورہ کے آخر میں بھی آئے گا. لیکن ان 20 آیات کے شروع میں پہلا حصہ وہ آج ہم لوگ سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ان لوگوں کی بات سن لی جو لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اللہ کے پاس ہے نہیں، اور نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، مال ہمارے پاس ہے. یہ کون لوگ کہتے تھے؟ یہ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد اس بستی کے اندر پہلے یہودی حضرات بھی رہتے تھے. یہودیوں کو تو اب ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہی اسرائیل والے. تو وہ لوگ وہاں مدینہ میں رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی تھی. ظاہر ہے اللہ کے نبی کو ان کو ماننا نہیں تھا. وہ اپنے طور پر جس مسیحا کے منتظر تھے، وہ مسیحا کوئی اور ہے ان کے لیے. آخری نبی کو وہ ماننے کو تیار نہیں. اس کی نبوت کو دل سے تو سچا سمجھ رہے ہیں، لیکن ظاہر اس کو نہیں کرتے. تو اس طرح سے وہ دشمنی میں آگے آ گئے تھے. دوسرا حصہ ان لوگوں کا تھا جو مشرک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کے پھیلنے کے بعد ان لوگوں کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا. اور خاص کر کے جنگ بدر کے بعد کہ جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی مکہ کے مشرکین پر، تو جو مدینہ میں مشرک تھے ان لوگوں کو بھی لگا کہ ہم مسلمان بن جاتے ہیں اوپر سے. تو وہ اوپر سے مسلمان بن گئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسندیدگی اور عداوت کے جذبات تھے. یہ لوگ منافق کہلائے. اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والوں کا تھا.
تو یہ تمام لوگ تھے اس میں. جب اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن میں اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کی بات کرتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی اقامت کی مہم چلا رہے تھے، اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے، اس جدوجہد میں مال کی بھی ضرورت تھی. مکہ میں اللہ کا گھر ہے، وہ بت پرستی کا اڈا بنا ہوا ہے. اللہ کے گھر کو بت پرستی سے پاک کرنا، اس پر چودھری بیٹھا ہوا ہے، دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتا. وہ توحید کا مرکز تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو تعمیر نو کی تھی، اس کے بعد وہ توحید کا مرکز خصوصاً بنا، لیکن پھر اس میں بت رکھ دیے گئے. اللہ کے آخری رسول کو اس گندگی کو، اس پلیدگی کو صاف کرنا تھا. صرف مکہ تک تو بات نہیں تھی، اس شرک کی پلیدگی اور شرک کی گندگی عالم میں جہاں پر پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صرف مکہ اور مدینہ کے رسول تو تھے نہیں، صرف عربوں کے رسول تو تھے نہیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک ان کی رسالت، ان کی نبوت ہے. تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو زمین کے ایک حصے کو شرک سے، اللہ کے ساتھ کسی بھی نوعیت کے شرک سے پاک کر کے ایک مثال کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پہ دنیا کو دکھانا تھا، اس وقت کی دنیا کو بھی اور بعد کی دنیا کو بھی، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی و پرستش نہیں ہے. یہ ہمارے رسول ہیں، انہوں نے مکہ سے بت پرستی ختم کی، انہوں نے عرب سے شرک ختم کیا. یہی تمہارے منبع ہدایت ہے، انہی سے تمہیں ہدایت لینی ہے، یہی تمہارا اسوہ ہے، انہی کے طریق پر تمہیں چلنا ہے، یہی کام تمہیں دنیا میں کرنا. تو اس کام کے لیے پیسہ چاہیے، مال چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کے ذریعے مال کی اپیل کرواتا تھا، اور وہ مال اللہ تعالیٰ اپنے پر قرض لینے کی بات کرتا تھا کہ یہ تم جو ہمارے نبی کی مدد کر رہے ہو، تم جو ہمارے نبی کی مہم میں مال خرچ کر رہے ہو، تو گویا یہ اللہ کو قرض دینا ہے. اللہ جو محتاج نہیں ہے، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا جو مالک ہے، جو عدم سے وجود بخشتا ہے، اس اللہ کو تم قرض دے رہے ہو. تمہارا رتبہ کتنا بڑا ہو جا رہا ہے. لیکن اس بات کو یہودی حضرات اور منافقین مذاق کا ایشو بنا لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ کو پیسہ چاہیے. اور کس سے چاہیے؟ ہم سے مانگتا ہے. تو گویا نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہم یہ تمام باتیں ان کی لکھ رکھ رہے ہیں، یہ ان کا جرم جو ہے ہم فائل میں لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اور صرف یہیں تک نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ چیز لکھی جائے گی، بلکہ ان کا پرانا جرم بھی ان کو یاد دلایا گیا، نبیوں کو قتل کرنے کا. بنی اسرائیل، یہودی حضرات، ہم سے پہلے کے مسلمان، موسیٰ علیہ السلام، خاص بڑے رسول نبی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، وہی قوم، اس کی روش، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاں کے صالح لوگوں کو، خصوصاً انبیاء کو، جو ان کو ان کی غلطیوں پر روکتے اور ٹوکتے تھے، مار دیا کرتے تھے. بہت سارے نبیوں کو انہوں نے مارا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان کی بات نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کا پرانا جرم بھی ان کو یاد دلایا ہے کہ ہم تمہارا یہ جرم بھی لکھ رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بات کہتا ہے کہ ہم کہیں گے ان کو، یعنی ایک وقت آئے گا جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آج مزہ چکھو جلنے والے عذاب کا، آگ کا عذاب، جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور یہ جو آگ کا عذاب تم چکھ رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی حرکت ہے، اپنی کرتوت ہے جس کا بدلہ تم پا رہے ہو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم نے خود بھیجا ہے آگے۔ نبیوں کو قتل کیا تو یہ گناہ تم نے آگے بھیجا، اب اس گناہ کی پاداش میں مزہ چکھو۔ تم نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، جھوٹا الزام لگایا، ان کو تکلیف دی، پریشان کیا، تو لو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا تم نتیجہ بھگت رہے ہو۔ تو یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے، ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل، یہودی، مکہ مدینہ میں رہنے والے یہودی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے لیا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ، کہ ہم نہیں نؤمن لرسول، کسی رسول پر ایمان لائیں گے، ہم رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اس بات کا تو اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے۔ کیا؟ حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک کہ وہ رسول، جو بھی رسول ہے، وہ ہمیں ایسی نشانی دکھا دے، ہمارے پاس ایک ایسی نشانی لائے قربانی کی کہ جس کو آسمان سے آگ آئے اور وہ کھا جائے۔ یعنی کچھ ایسا خرق عادت، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، ایک قربانی پیش کرو اور اس قربانی کو آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے، تو ہم مانیں گے کہ تم سچے رسول ہو۔ ایسا انبیاء کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان عقلی طور پر کمزور تھا تو اس کے سامنے معجزات زیادہ رونما کرواتا تھا اللہ نبیوں کے ذریعے۔ جب انسان ریزن اور لاجک میں کمزور تھا، سمجھ رہے ہیں آپ اس پوائنٹ کو؟ جب انسان ریزن اور لاجک میں کمزور تھا تو اس کو سچ بات منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے خرق عادت سے ہٹی ہوئی بات ان کے سامنے ظاہر کرواتا تھا، جسے ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ تو کچھ انبیاء کے ساتھ ایسا بھی معاملہ ہوا، خاص کر کے ان آیات کی تفسیر میں حضرت الیاس، کہ اللہ کی سلامتی ہو ان پر، ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ بھی اسی قوم کے ایک نبی بن آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے اس قوم میں، یا بنی اسرائیل قوم جو مسلمان قوم تھی، اس کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کی جو بیوی تھی وہ مشرک تھی، وہ ایک بت کی پرستش کرتی تھی، اور اس کے وجہ سے سماج میں بہت سے لوگ ایسے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ، ان کے پجاریوں کے ساتھ جناب الیاس علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا کہ قربانی پیش کی، اور جسے آسمان سے آگ آئی اور اس نے کھا لیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تم بت پرستی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن اس عورت کو بہت برا لگا۔ تو اس عورت کے زن پرست شوہر نے، یعنی جس کو آپ جورو کا غلام کہتے ہیں، ایسے بادشاہ نے اس عورت کو خوش کرنے کے لیے جناب الیاس علیہ السلام کے جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ نے انہیں بچا دیا۔ بہرحال اس طرح کے کئی واقعات ہیں اس قوم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسی نشانی نہ دکھا دیں، ایسی قربانی نہ پیش کریں، کوئی جانور قربان کر کے رکھیں اور آسمان سے کوئی آگ ہے اور اسے کھا نہ جائے، تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے۔ ایک جھوٹ بات، ایک بہانہ جو وہ لگاتے تھے۔ قل، کہیے ان سے، قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تمہارے پاس تو بہت سارے رسول آئے مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو کہ آسمان سے آ گئے اور قربانی کھا جائے، یہ بھی ہو چکا ہے تمہارے سامنے۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، لیکن اگر تم سچے ہو کہ اچھا اللہ کی نشانی ہم دیکھیں گے تو مان جائیں گے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ یہ نرا بہانہ ہے تمہارا، یہ جھوٹ ہے تمہاری طرف سے، تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو اور 50 طرح کے بہانے تراشتے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے،
فقد کذب الرسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. جاؤ بالبینات والزبور والکتاب المنیر، اور وہ تمام کے تمام رسول وہ آئے تھے واضح نشانیوں کو لے کر، کھلی کھلی نشانیوں کو لے کر کہ اندھا بھی دیکھتا تو مان جاتا. جیسے سورج نکل جائے اور کوئی کہے کہ سورج کیا ہوتا ہے مجھے دکھاؤ، دھوپ کیا ہوتی ہے مجھے دکھاؤ، تو سورج اور دھوپ کے نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے سورج اور دھوپ دکھاؤ تو وہ تو بالکل ہی بے عقل ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں. تو ایسی کھلی کھلی نشانیوں کو لے کر بہت سارے رسول آئے تھے مجھ سے پہلے. والزبور والکتاب المنیر، اور صحیفے لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائنز لے کر آئے. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی لے کر آئے، تورات بھی آئی موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کا رویہ کیا تھا کہ وہ انکار ہی کرتے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھو یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ جو ان کے ائمہ ہیں، سردار ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کے ساتھی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، جانثار ساتھی جو ماننے والے ہیں، جو آج اس قرآن کو سن رہا ہے، جو کل سنے گا، جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. یہ جو بہانہ بنا رہا ہے اسے بھی مرنا ہے، اور جو کھلے دل سے قبول کر لے رہا ہے حق کو اسے بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر ایک کو قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کا، جو جیسا کر کے آیا ہے. ماننے والا مان کر آیا، انکار کرنے والا انکار کر آیا، جس طرح سے بھی آیا. توفون اجورکم، تمہارا بدلہ پورا کا پورا قیامت کے دن مل جائے گا. کیا بدلہ ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. پس جو کوئی اس دن آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی اس دن قیامت کے دن جس دن بدلہ دیا جائے گا اعمال کا، اس دن جو کوئی زحزح عن النار، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے. کامیابی اسی کے لیے. یہ ہے اصل بات جو ذہن میں رکھنے کی. اس دنیا میں ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ گزارتے وقت، ایک ایک معاملہ کرتے وقت اس دنیا میں دل ایک ایک طرف لگتا ہے. جو ہماری نظروں کے سامنے یہ دنیا ہے نا، اور یہاں کی جو کامیابی اور یہاں کی جو ناکامیابی ہم محسوس کرتے ہیں، یہاں کا جو آرام اور یہاں کی تکلیف جو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ سب کا سب بس فارس، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. غرور دھوکے کو کہتے ہیں. آپ کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بہت غرور میں رہتا ہے، مغرور ہے، تو اصل میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، پیسے پہ غرور کرتا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس حسن ہے، جمال ہے، اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں. اسے دھوکہ ہو گیا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ چیز اس کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ مغرور ہے، غرور میں ہے، دھوکے میں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں. آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے، اس پردے پہ سب کچھ دکھ رہا ہے. ہم اور آج آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر، ابھی ٹھنڈ ہے نا، تو کسی گرم جگہ کا منظر دیکھ لیجئے، آگ دیکھ لیجئے، تو اس سے گرمی نہیں آئے گی. وہ حقیقت نہیں ہے، وہ بس نظر کا ایک دھوکہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس پردے پر نظر کا ایک دھوکہ پیدا ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے. لہٰذا اس دنیا کی جو اوقات، اس دنیا کی جو حیثیت اور حقیقت اللہ نے بتائی، اس سے زیادہ اس کو سر پہ نہیں چڑھانے کا، اس سے زیادہ اس کو سر پہ نہیں چڑھانے کا. جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی اوقات ہے، اس کو اسی حیثیت سے ماننے کا بس، اس کو اسی حیثیت سے برتنے کا بس.
یہاں کے نقصان پہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں کے فائدے پر پھرنا نہیں چاہیے، یہاں کے نقصان کو ہمیشہ کا نقصان نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہاں کے فائدے کو ہمیشہ کا فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ یہ جملہ ہر کامیابی اور ناکامیابی کا معیار ہونا چاہیے، یہ جملہ ہر فائدے اور نقصان کا معیار ہونا چاہیے، یہ جملہ ہر فیلور اینڈ ہر سکسیس کا معیار ہونا چاہیے۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم کو ضرور آزمایا جائے گا، ہم آزمائیں گے تم کو۔ پھر سے آزمائش کا مضمون آیا، فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ یہ جنگ احد کے حوالے سے بھی آزمائش کا مضمون ہم لوگوں نے سنا، بار بار سنا، گزشتہ ہفتے بھی سنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم خبیث کو طیب سے الگ کریں گے، پاکیزہ کو ناپاک سے الگ کریں گے۔ جس کے اندر خدا خوفی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مانتا ہے، ان کے کردار پر شک نہیں کرتا کہ یہ مال غنیمت میں خیانت کریں۔ سنا نا آپ نے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، ان پر بھروسہ کر کے ہی تو اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو ان کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی باتوں کو سچا اور یقینی سمجھتا ہے، وہ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اور جو اس کے برعکس ہے وہ خبیث ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو یہ تو ملی جلی قوم، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس حال میں رہنے نہیں دیں گے، تم ملے جلے رہو، ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر حالات ہم ایسے پیدا کرتے رہیں گے جس سے سچے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی، پاک اور ناپاک کی پہچان ہوگی، خبیث اور طیب کی پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کرے گا، اور اتنی حالات کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ہم لوگوں نے سنا، جو اس مضمون کی شاید سب سے مشہور آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا آزمائیں گے، ان چیزوں میں تھوڑا آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، محنت کرو گے پھل نہیں ملے گا، فصلوں کا پھل نہیں ملے گا، ان چیزوں کے نقصانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، آزما کر دیکھیں گے کہ کون ٹکنے والا ہے اور کون بھاگنے والا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی جب ہم لوگوں نے درس سنا تھا تو اس وقت اس آیت کا مضمون بھی بڑے اچھے سے سنا تھا، آیت نمبر 214 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت۔ یہ کتنی زبردست تمہید ہے آیت کی، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو تم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تم سے پہلے کے مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، ان پریشانیوں کے باعث زلزلوا ہلا مارے گئے لوگ، تم سے پہلے کے مسلمان ہلا مارے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، چیخ اٹھا رسول، چیخ اٹھے ایمان والے اس کے ساتھ کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، مت گھبراؤ، سنو، تم نے صبر کیا، تم جمے رہے، اللہ کی مدد نزدیک ہے، قریب ہے۔ حالات یہ ہوں گے، یہ آزمائش کے حالات ہیں۔ سورہ آل عمران
اسی سورہ کی آیت نمبر 142 میں ہم لوگوں نے سنا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، وہی اسلوب، کیا سمجھتے ہو تم کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے جانفشانی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے جان لڑا دیتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے دین پر جمنے والا ہے۔ اللہ نے تو ابھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا ہے، ظاہر کرنے کے لیے حالات آئیں گے۔ انہی آیات کے حوالے سے ہم لوگوں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 سنی تھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اور چھوڑ دیا جائے گا ان کو، وہم لا یفتنون، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ سنا تھا نا ہم لوگوں نے۔ اور گزشتہ ہفتے بھی ہم لوگوں نے آزمائش کی ایک نئی شکل قرآن نے پیش کی تھی۔ آزمائش صرف مال و دولت کی اور مصیبت و پریشانی کی صرف نہیں تھی، وہ منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ایمان و نفاق کی پہچان کے لیے جو آزمائش ہوگی اس کا ذکر جو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 کے حوالے سے ہم لوگوں نے سنا تھا۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا سمجھتے ہو تم کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ نے تو ابھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے جانفشانی کرتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست نہیں بناتا ہے۔ جگری دوست، دوستی بھی آزمائش ہے اللہ کی، دوستی سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ اس طرح کی آیات اس قرآن میں ہم لوگوں نے بہت بار سنی، درس قرآن میں مسلسل ہم لوگ سنتے آئے ہیں۔ آزمائش ہوگی، آزمایا جائے گا، حالات کے ذریعے اللہ ظاہر کرے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس آیت کا یہ پہلا ہی حصہ تھا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم سنو گے تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے، جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور عیسائی، ان کے ذریعے، من قبلکم ومن الذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں ان کے ذریعے تم ضرور سنو گے، کیا؟ اذًا کثیرا، بہت تکلیف والی باتیں، بہت سنو گے، بہت سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا ان لوگوں نے۔ تفسیری روایات میں جب پڑھیے گا تو دیکھیے گا بہت ساری باتیں بھری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو مجلس میں لوگ ایسی بات کہہ رہے تھے، ان کے سامنے آ کر کسی نے ایسے کہا، کسی نے ان سے یہ کہلوایا، بہت ساری باتیں جو دل کو دکھانے والی ہیں، اسلام کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرنے والی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دینے والی ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے والی ہیں، بہت ساری باتیں۔ لیکن وہ جو سچا ایمان رکھتا ہے نا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ہی بڑھتا ہے، اس کی اطاعت ہی بڑھتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہی بڑھتا ہے۔ جتنا پریشانی میں ڈالا جائے گا اتنا اس کا ایمان بڑھے گا، اتنی اس کا یقین بڑھے گا اتنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس تم اگر جمے رہو، تکلیف پریشانی کے باعث بھاگو نہیں، ڈر سے اپنا رنگ نہ بدلو، چولا نہ تبدیل کرو، ماتھے پر تلک نہ لگاؤ والی بات ہے۔ اگر تم جمے رہو، اپنی بولی نہ بدلو، اپنی پہچان نہ بدلو، جو ایمان نے تمہیں پہچان دی ہے، جو اسلام نے تمہیں پہچان دی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نے تمہیں پہچان دی ہے، جو کردار تمہارا بنا ہے،
قرآن کی تعلیم سے، جو کردار تمہارا بنا ہے اللہ پر یقین اور بھروسے کی وجہ سے، جو کردار تمہارا بنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرنے کی وجہ سے، اس کردار پر داغ نہ لگنے دو۔ وہ کردار سچوں کا کردار ہے، اسے جھوٹا نہ بناؤ۔ وہ کردار آخرت پر یقین رکھنے والوں کا کردار ہے، اسے دنیا تل پرست مطلب پرست کا کردار نہ بناؤ۔ وہ کردار قربانی پیش کرنے کا کردار ہے، اس کردار پر مفاد پرستی کا داغ نہ لگاؤ۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر، وہ داغ نہ لگے جو قرآن کے خلاف، قرآن نے جسے پلیدگی کہا ہے، یہ تمام کی تمام چیز، شرک، نفاق، معصیت، دنیا طلبی، نفس پرستی، خود غرضی، جہالت، بزدلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، یہ تمام کے تمام داغ ہیں جو پلیدگی کے داغ ہیں۔ یہ داغ تمہارے کردار پہ نہ لگنے پائیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے تو یہ بڑی ہمت کا کام، ہے تو یہ بہت ہمت کا کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ذرا یاد کرو، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا یاد کرو، آج تو کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے رسول پر جب تک کہ قربانی معجزہ نہ دیکھ دے، تو ذرا یاد کرو اس پکے وعدے کو جو اللہ نے تم سے لیا، لَتُبَيَّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگوں کے سامنے اسے چھپاؤ گے نہیں بلکہ ظاہر کرو گے۔ کسے؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ تمہیں حق پہنچا ہے، ایک سچ بات تمہارے پاس آئی ہے، اس سچ بات کو تم چھپاؤ گے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے۔ یہ وعدہ تھا نا تم سے اللہ کا، اللہ سے تم نے یہ وعدہ کیا تھا نا، لیکن تم نے کیا کیا اس کو؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس وعدے کو انہوں نے پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ وراء، پیچھے۔ کس چیز کے پیچھے؟ ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے اپنے اس وعدے کو پھینک دیا، حق کو چھپایا، جھوٹ کو ظاہر کیا، حق کو چھپایا۔ حق کو چھپانا، کتمان حق، آپ کو ایک سچ بات پتا ہے، سچ بات، پہلے تحقیق کر لیجئے گا کہ وہ بات سچ ہو، بس یوں ہی ایک بات پتا ہے نہیں، سچ بات پتا ہے، حق کا ایک حصہ پتا ہے، حق کا ایک ورق آپ کے پاس ہے، حق کا ایک لفظ آپ کے پاس ہے، you have to convey it to others، آپ کو اسے دوسروں کو بتانا ہے، it is an obligation، یہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر، آپ چھپا نہیں سکتے کوئی بھی۔ آپ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو، مسجد ہو، ایک اسٹیج ہو، کوئی رتبہ ہو، کوئی نام ہو، نام کے آگے مفتی اور علامہ لگا ہو تبھی آپ پر یہ ذمہ داری، نو۔ آپ ایک سیدھے سادے مسلمان ہیں، آپ کے پاس ایک حق بات پہنچی ہے، and it is an obligation to convey it to others، آپ پر یہ فرض ہے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں، جیسے بھی ہو پہنچائیں، جیسے بھی ہو۔ لیکن یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا، ان لوگوں نے تو حق کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، دنیا کے بدلے، دنیا کی قیمت پر اسے، یعنی دنیا خرید لی اور اللہ کے وعدوں کو بیچ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت، یعنی حق اگر چھپائیں گے تو دنیا میں اطمینان سے رہ لیں گے، اس لیے حق چھپا دو، دنیا کا اطمینان خرید لو۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور کیا ہی برا خرید و فروخت ہے، یعنی دنیا کا اطمینان خریدا ہے، آخرت کی آگ
آخرت کی آگ لے لی، دنیا کے اطمینان کے لیے آخرت کی آگ خرید لی، دنیا کی ہمت بیچ دی، سچائی بیچ دی۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت سمجھیے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، یہ یہودی حضرات اور یہ جھوٹے لوگ جن کے پاس کچھ ہے اور وہ چھپاتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ جو انہوں نے کام کیا اس پر وہ خوش ہیں۔ جو بھی کام کیا، جھوٹ کا کام کیا، دغابازی کا کام کیا، حق کو چھپانے کا کام کیا، ان کاموں پر وہ خوش ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں، حق کو پھیلانے کا کام انہوں نے نہیں کیا، اس کام پر چاہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ تھپ تھپائی جائے، یحمدوا، ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، مت سمجھیے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، کوئی جائے پناہ ان کے لیے عذاب سے نہیں ہوگی، عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب المحین کی مثال گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے سنی تھی، کیسٹر آئل والی، کیسے ذلت والا عذاب اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ دنیا میں تو لوگ اپنے تئیں ایسا کر دیتے ہیں، یہ دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ تکلیف ہوتی رہے گی لیکن جان نہیں جائے گی، تکلیف ہوتی رہے گی، جان نہیں جائے گی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس کی ہے یہ بات جسے ہمیں سننی اور ماننی چاہیے۔ وعلیکم بالطاعۃ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔